السلام علیکم ویورز، ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک خوشخبری ہے جو کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ پیٹ فیشنز نے اپنے آپ کو لانچ کیا استنبول میں۔ دبئی سے ہم موو ہوئے یہاں پر، اور ہمارا آفس کی اوپننگ ہو چکی تھی، اور اب ہماری جو رجسٹریشنز تھیں پینڈنگ جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ تھیں وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج کی ویڈیو کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ جب آپ استنبول میں آتے ہیں اپنی ٹی آر سی آپ اپلائی کر دیتے ہیں، آپ اپنے جو بھی یہاں پہ لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ سبمٹ کروانے کے بعد آپ یہاں پر ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ سنگل ہیں، انڈیویجول ہیں، یا آپ ایک سے زیادہ دوست ہیں، یا آپ ریلیٹیوز ہیں، تو آپ یہاں پر اپنی کمپنی اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جیسے ہی آپ کی ٹی آر سی آپ کو ریسیو ہو جاتی ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرتے ہیں، اپنا آفس آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور آفس رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کمپنی اوپننگ کرواتے ہیں۔ کمپنی اوپننگ کے لیے آپ کے پاس آپ کی ٹی آر سی ہونا ضروری ہے، آپ کا ٹیکس نمبر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور آپ کے پاس آپ کے آفس کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آپ کا آفس ہوگا اس کے بہاف پہ آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن ہوگی، وہی ایڈریس آپ کی کمپنی کی اوپننگ میں یوز کیا جائے گا، اور اس کے بعد چیمبر آف کامرس سے ایک ان کا ریپرزینٹیٹیو آپ کے آفس کو وزٹ کرتا ہے کمپنی کی اوپننگ کے بعد۔ اب دو طرح کی کمپنی ہوتی ہیں جو کہ نارملی سب سے زیادہ ویلیویبل ہیں، یا سب سے زیادہ ان کی ویلیو ہے، یا ان کی طرف لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ ایک سول پراپرشپ ہوتی ہے اور ایک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے۔ سول پراپرشپ کے اندر سنگل بندہ ہوتا ہے جو کہ کمپنی اوپن کر سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے پارٹنرز کو ایڈ نہیں کر سکتا، وہ انڈیویجول کام کرتا ہے اور وہ ڈومیسٹک لیول پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ ود ان کنٹری کام کر سکتا ہے۔ چاہے آپ اس کے اگزامپل لے لیں کہ ایک شاپ ہو سکتی ہے، باربر شاپ ہو سکتی ہے، سیلون ہو سکتا ہے، چھوٹی سی کوئی منی مارٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آپ کوئی چھوٹا سا کیفے اوپن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ انڈیویجول اور سنگل جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سول پراپرشپ کی جو کمپنی ہے وہ اوپننگ ہوتی ہے، اور اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ لیس ہوتے ہیں لمیٹڈ کمپنی سے۔ اور سب سے زیادہ وہ لوگ یہ سول پراپرشپ کمپنی اوپننگ کرتے ہیں جو لوگ انڈیویجول کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خود اکیلے اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود سے کام کریں اور ڈومیسٹک لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سول پراپرشپ کی طرف جاتے ہیں۔ اب سیکنڈ چلتے ہیں لمیٹڈ کمپنی کی طرف۔ لمیٹڈ کمپنی میں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ پارٹنر انوالو ہو سکتے ہیں، اور اس کی جو لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ منیمم آپ کے پاس 10,000 کا کیپٹل ہونا چاہیے، یعنی کہ جو آپ کا کیپٹل بیلنس لکھا جائے گا وہ منیمم 10,000 ٹرکش لیرہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک ہیں، دو ہیں، یا تین لوگ ہیں جو کہ آپ اپنے آپ کو کمبائن کمپنی کی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایز اے آنر اپنی جو ہے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے سنگل پرسن ہونے کا بھی ایشو نہیں ہے کہ آپ اگر سنگل ہیں اور آپ لمیٹڈ اوپن کرنا چاہتے ہیں، اس میں ویلیو کیا ہے کہ آپ کو بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیٹ فیشنز کر رہا ہے۔ پیٹ فیشنز ڈومیسٹک لیول پہ بھی کام کر رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر رہا ہے، سو اس کے لیے لمیٹڈ کمپنی کی اوپننگ بہت ضروری ہے۔ وہ جو مین شخص ہوگا جو لمیٹڈ کمپنی کو اوپن کرے گا، وہ اس کا ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ اس کی کملک ہونی چاہیے، یعنی کہ ریزیڈنٹ پرمٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہاں پہ ٹرکی کا آفس کا ایڈریس ہونا چاہیے، تو لمیٹڈ کمپنی اوپننگ ہو جاتی ہے۔ اور لمیٹڈ کمپنی جیسے ہی اوپن ہوتی ہے آپ اپنے پارٹنرز کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ یہاں پر اویلیبل ہے ٹرکی میں تو تب بھی وہ ایڈ ہو سکتا ہے، اگر وہ یہاں اویلیبل نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری ہے، وہ ٹرکی سے باہر ہے، تو آپ ان کا پاسپورٹ منگوائیں گے اور ان کو بھی ایز اے پارٹنر ایڈ کر سکتے ہیں کمپنی میں۔ اور اس کے بعد جب آپ کی کمپنی اوپن ہو جاتی ہے، چاہے وہ لمیٹڈ ہو چاہے سول پراپرشپ ہو، اس کے بعد پر منتھ آپ کو اکاؤنٹڈ فی پے کرنا پڑتی ہے۔ نارملی گلف میں ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے کہ وہاں اسپانسرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک لوکل اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے،
وہاں پر جو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو منتھلی چارجز پے کرنے پڑتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو, اور منتھلی لیول پہ کچھ ٹیکس بھی آتا ہے, کچھ کوارٹرلی ٹیکس آتا ہے آپ کے پاس, اور کچھ ایئرلی ٹیکس آتا ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی آپ نے اوپن کروائی ہے, وہ سول پراپرشپ ہے یا لمیٹڈ ہے. تو لمیٹڈ میں ٹیکسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, سول پراپرشپ میں کم ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو اکاؤنٹنٹ فی ہے وہ لمیٹڈ کی زیادہ ہے اور سول پراپرشپ کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, اگر آپ اپنی کمپنی اوپن کروانا چاہتے ہیں, استنبول کے اندر ہوں یا آپ ٹرکی میں ہوں, اور ہماری سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی ای میل. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.patfashions.com, اور اس کے علاوہ آپ ہمارا آفس وزٹ کر سکتے ہیں. وی آر لوکیٹڈ ان 411 یہ نیئر جو ہے وہ آفس ہے ہمارا, میٹرو کے بالکل پاس ہی. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی کوئری ہو, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہم سے پوچھیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.